دیکھو پرندہ ہو گیا جانور ہو گیا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہو گیا نا 24 گھنٹے شوٹ جا رہے ہیں, ان کا ایک ہاتھ چاہیے, ہاتھ لگے, لیکن وہ ہاتھ اس پہ نہیں آ رہے, اب اس کا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لا سکتے. اب بچہ سو رہا ہے, اب انتظار کرو, لائٹ آف کر دو. میں بتا رہا کہ بھی ہم نے ڈیٹول کا کمرشل کیا, مجھے آمنہ خان نے پوگرون میں بٹھایا اور پوگرون کے اندر میں صرف باہر کا موسم ہے اور میں صرف پتے ڈال رہا ہوں, سوکھے پتے ڈال رہا ہوں, اور وہاں پہ دونوں بچے جو ہے نا یوں کر کے بیٹھے ہوئے, اور مینڈک کو اس نے ٹچ کرنا ہے, اس نے اڑنا ہے. اب وہ مینڈک رکھا, ریڈی 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 ایکشن, مینڈک اڑ کے چلے گئے. مطلب وہ جس گھر میں ہم شوٹ کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے کچڑ بھی تھا, اس طرح کے سوئمنگ پول تھا جس کے اندر سارے پتے اور عجیب سی. وہ وہاں گیا, کسی نے نہیں ڈھونڈا, دوبارہ رکھا, تھپ گیا. تیسرا جب رکھنے لگا تو عباس سا ڈیزائنر تھا, عباس نے کہا کہ باس 1 منٹ میں ایک کام کرتا ہوں. میں گھڑی اس کو بولتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا, بولا آپ اپنا کام کرو, مجھے کوئی پوچھ نہیں رہے, جبکہ امنہ کو پتہ ہے کہ یہ سارا ٹیکنیکل چیزیں میں کر سکتا ہوں. مجھے غصہ آ رہا ہے کہ یار ایک مینڈک ضائع ہو گیا, دوسرا ضائع ہو گیا, ٹائم ضائع ہو رہا ہے, تھنگ ہو رہا ہے, وہ مینڈک اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں رہے. تو سر جی وہ جو مینڈک تھا نا, اس نے تیسرا مینڈک کو کیا کہ ایک برنی منگایا, اس کے اندر نسوار ڈالا اور مینڈک کو اس کے اندر ڈبو دیا. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا, بولے تھوڑا سا یہ ڈل ہو جائے گا, مطلب ڈم ہو جائے گا, اس کی مستی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا نسوار ہے, سوچ لو. مینڈک جب نکالا نا تو مینڈک, میں نے کہا یہ واٹر پروف ہے, یہ سانس تو لیتا ہے تو اندر سے سانس لیتا ہے, اس کا غبار اندر سے, اور یہ تو اس کا اسمیل تو کھینچ نہیں سکتے. کتاب اپنا کام کرو شاہ صاحب, یہ تمہارا کام نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. وہ مینڈک رکھا, وہ اتنا پچھلے 2 مینڈک سے یہ زیادہ مست ہو گیا. وہ پھر بھی پکڑنے میں آ جاتا, اگر پکڑتا تو اس کو تو کچھ پکڑ بھی نہیں سکتا. اس کو نسوار چڑھ گئی. اب ان کو جو ہے نا وہ جال شال سٹ والے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے مینڈک پکڑ لیا. پھر اپنی بات سے مکر کے کہنے کا نہیں میں نے کہا نسوار کھلاؤ. پھر انہوں نے اس کو نسوار کھلایا. کھلانے کے بعد مینڈک کو رکھا, مینڈک بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اور پورا ایکٹر کی طرح ایسے کیمرے کو دیکھ رہے. علی بھائی ریڈی, اب بالکل شاٹ ہو جائے گا. مینڈک شاٹ ریڈی ہو رہا ہے. مینڈک نے پہلے ایک ہاتھ سیدھا کیا, پھر دوسرا ہاتھ سیدھا کیا, پھر پچھلا پیر, دونوں پیر. 3 انچی کا مینڈک 6 انچی کا بن گیا. میں نے درخت سے جمپ کر کے نیچے آیا ہوں, مینڈک کو اٹھایا, وہ لکڑ بن گیا. لکڑ بن کے اب سامنے جو ہے نا مانیٹر پہ آمنہ خان اور کلائنٹ اور سارے جو ہے نا آرٹسٹ بیٹھے ہوئے. میں نے مینڈک لا کے رکھ دیا. میں نے کہا باس یہ مینڈک کا اشر یہ ہو گیا. بولے یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا باس نسوار سر پٹھان برداشت کر سکتے ہیں, یہ جانور نہیں برداشت کر سکتے. بولا تیرے یہ مذاق کا پڑا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا یار اس کو نسوار کیوں کھلایا, میں کر کے دوں. اب یہ جو کر رہے تھے نا, میں اپنے دماغ کو چلا رہا تھا کہ اس کو اگر میں کروں گا, کیونکہ میری باری تو آنا ہی آنا ہے. یہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے, میرا اسسٹنٹ ہے, اس کو پتہ ہے جو بات میں کرتا ہوں یہ بولتا ہے مت بولو باس, آپ جو بولتے ہو وہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے کو غائب سے ایک وہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہے آپ کا, کہ آپ ایک چیز سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والا ہے, وہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے. اگر کوئی پولی لگی ہوئی ہے نا, میں نے پولی لگی ہوئی, بندہ ہینگ ہوا ہے, میں نے کہا یار اس کو ایک بیلٹ اور لگاؤ. تو لڑکے بولتے نہیں باس اوکے, اچھا ٹھیک ہے, جیسے کھینچتا ہے پولی نیچے گرتا ہے. تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مت بولا کرو. میں نے کہا نہیں مجھے آئیڈیا ہے, یہ چیز ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں نا, اس کے اندر لوزنگ آیا. اب وہ مینڈک میں اپنی گاڑی میں, میرے پاس ایک موچی وائر پڑا ہوتا ہے, دھاگا جو ہے, اور سٹ والے کو میں نے کہا ایک ہک لا کے دو, جو دروازوں میں ہک لگتا ہے, کنڈا ٹائپ چوڑی والا. وہ میں نے گانس کے اندر اس کو ٹائٹ کیا, اور مینڈک کو میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم ہاتھ میں لیا. مینڈک کی ہڈی نہیں ہے, کمر میں ایک پتلا سا وائر ہے. جب میں نے اس کو گٹھان لگایا, ٹائٹ کیا, او ہو, میں نے کہا یہ تو گیا, کھٹ گیا. لیکن وہ کٹا نہیں تھا, پر یہ تھا کہ وہ زیادہ اس کے ساتھ زور نہیں لگا سکتے ہم. وہ باندھنے کے بعد میں نے وہ تار کو اس کنڈے میں ڈالا, وہ ہک میں ڈالا, تار کو اس کی پیروں سے پیچھے لے کے گیا. آؤٹ فریم میں بیٹھا ہوں. اب مینڈک جتنے زور لگا رہے ہیں نا, وہ جا نہیں سکتے میرے کنٹرول میں. اب بچوں نے ہاتھ لگانا ہے, اس نے ہاتھ لگانا ہے, میں نے ڈوری چھوڑنا ہے, اس نے جمپ کرنا ہے, پھر کھینچ کے لاتا ہوں. انہوں نے پھر ہر اینگل سے شاٹ لیا, ہائی اسپیڈ شاٹ لیا, ٹاپ شاٹ لیے, مڈ شاٹ لیے, لینس چینج کیے. میں نے کہا سر علی بھائی یہ مینڈک کے کمر میں بہت پتلا سا ہڈی ہے, یہ بار بار جمپ کر رہا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائے, 2 پیس ہو جائے. آپ جو مین شاٹ ہے وہ لے لو. تو وہ کرنے کے بعد پھر وہ گٹھانے نہیں کھل رہا تھا, کیونکہ وہ جہاں میں دیکھوں نا وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہاں سے کاٹوں.
تو بڑے مشکل سے پھر اس کو میں نے آزاد کیا. اس طرح کی چیزیں تو زندگی میں بہت آیا ہے, اس طرح کی چیزیں تو.